بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایران نے امریکہ کو رسپونڈ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان سیز فائر ہو، مذاکرات ہونے چاہیے۔ ایران نے اس بات کا رسپونڈ کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ سیز فائر کی بات ہمارے درمیان نہیں ہوئی اور نہ ہی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان اس کے بعد بدل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، یہ بہت زیادہ لیٹ ہو گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے بھی اسی طرح کا بیانیہ سامنے آتا ہے اور جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کا جو انتخاب کرنا ہے اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں میری مرضی شامل ہونی چاہیے، مجھے بھی اس میں شامل کرنا چاہیے کہ اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا۔ تو جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے جنگی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کافی ساری اسٹیٹمنٹس ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے درمیان سیز فائر ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ ایران نے جب اس کا رسپونڈ کیا ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا، ٹوٹلی اپوزٹ۔ ایران نے کہا ہے کہ سیز فائر کی بات ہمارے درمیان نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اس کے بعد سے بیان بدل گیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اور زیادہ شدید اٹیکس کیے ہیں ایران کے اندر۔ تہران کے اندر اس وقت دھوئیں ہی دھواں ہیں، ہر طرف آگ ہی آگ ہے اور کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ 2000 سے زائد شہید ہو گئے ہیں لوگ ایران کے اندر، کیونکہ ایران ایک تو اکیلا لڑ رہا ہے، دونوں جو سپر پاور کنٹریز ہیں ان کو اکیلے ہی رسپونڈ کر رہا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم جنگی صورتحال کا جائزہ لیں، حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس چیز کو لے کے کافی زیادہ پریشان ہے۔ ایک تو وہ رجیم چینج نہیں کر سکتے، اس کے لیے انہیں زمین کے اندر اترنا ہوگا اور ایران جو ہے اسی چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ زمین میں اتریں اور ہم ان سے بدلہ لے سکیں۔ امریکہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے ان کی ایئر فورس اور نیوی کو بالکل تباہ کر دیا۔ ایئر فورس ایران کی ہے ہی نہیں، آپ کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ ایران نے آپ کو بہرحال وہاں سے بھگایا ہے، وہاں کے جو بیسز تھے مڈل ایسٹ کے اندر امریکن فوجیوں کے، امریکہ کے، ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اب سعودی عرب نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے ایران کے خلاف۔ ایران نے اس بات کا شکریہ ادا بھی کیا ہے، کافی زیادہ نقصان پہنچایا گیا سعودی عرب کو بھی، وہاں بھی کافی سخت اسٹرائکس کی گئی تھی۔ اب اگر ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ امریکہ اگر اس جنگ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، سب سے زیادہ نقصان کسے ہوگا؟ وہ نقصان ہوگا سارا کا سارا اسرائیل کو۔ اسرائیل اس لیے بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ امریکہ کا ہے۔ اگر 1 to 1 وار ہوتی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان تو ہمیں اس بات کا کنفرم ہو چکا ہے کہ ایران نے اسرائیل کی درگت بنا دینی ہے، ایران نے بہت ہی زیادہ نقصان پہنچانا ہے اسرائیل کو۔ اس لیے اسرائیل چاہتا نہیں ہے کہ امریکہ پیچھے ہٹے۔ اگر امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ایران نے بہت ہی زیادہ نقصان پہنچانا ہے، ادھر سے حزب اللہ بھی آ جائے گا، حماس والی طرف سے بھی، پھر اس کے بعد اسرائیل جو ہے شکنجے میں آ جائے گا اور بہت ہی بری طرح سے مارنا ہے ایران نے اسرائیل والوں کو۔ تو ایران اور ان کے درمیان 1 to 1 وار ہو، اس میں یہ بات 100% کنفرم ہے کہ ایران وہ وار جیتے گا۔ حالانکہ ایران جس طرح کی ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے، جس طرح کے میزائل، کافی مشکل مراحل کے بعد، کافی چیلنجز کے بعد، وہ کافی سارے مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں اس سے گزر کے، جو ریسیپٹرز ہیں ان کو فیل کر کے، اور وہ اس لوکیشن کو اگر صحیح طریقے سے ٹارگٹ کرتا ہے، اٹس مین یہ ایران کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے ون آف دا بیسٹ مانا جاتا ہے ورلڈ میں۔ تو پھر بھی اسرائیل کو کافی زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیل کے کافی ساری جو لوکیشنز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے ایران نے، حالانکہ کافی ڈسٹنس ہے دونوں کنٹریز کے درمیان۔ ایران جو بھی میزائل داغے ہیں ایران نے، وہ کافی کنٹریز کے اوپر سے گزر کر جاتے ہیں، مڈل ایسٹ کے کافی سارے کنٹریز ہیں۔ تو اگر امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کے بعد کافی زیادہ نقصان ہو جائے گا اسرائیل کو۔ اور اسرائیل نے میرے خیال میں ابھی کچھ دن پہلے ہی نریندر مودی بھی گئے تھے اسرائیل، وہاں سے ملنے کے لیے دونوں کے درمیان کافی اچھی گفتگو ہوئی، اور میرے خیال میں اسرائیل نے سیکنڈ آپشن کے طور پہ رکھا ہوا ہے انڈیا کو بھی، کہ اگر امریکہ خدا نخواستہ اگر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اللہ کرے کہ اس طرح ہو، اگر امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم انڈیا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کام کے لیے، کیونکہ انڈیا نے کوئی مذمت نہیں کی ایران کے اندر جو بھی اٹیکس ہوئے ہیں، جہاں پر 200 سے زائد بچیوں کو مار دیا ہے، 2000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ ایران اور انڈیا کے تعلقات کافی زیادہ خراب ہو گئے ہیں، تو کیونکہ انڈیا ایک تو سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو ہی، تو اگر امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کے پیچھے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کا استعمال ہو سکتا ہے۔ فی الحال تو انڈیا کو کوئی کام نہیں ہے، جنگ سے دور دور تک ان کو کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ چیز اگر ہو سکتی ہے تو بالکل اس میں انڈیا کو بھی انہوں نے سیکنڈ آپشن کے طور پر رکھا ہوا ہے۔
اب ایران نے جب یہ اسٹیٹمنٹس دی ہیں اس کے بعد امریکہ نے بڑے سخت میزائل سے اسٹرائکس کی ہیں، جہاں انہوں نے یہ پہلے تو یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم نے ایران کی جو ایئر فورس ہے اسے، حالانکہ ایئر فورس نہ ہونے کے برابر ہے، زمینی جو وار کی ہیں، جو میزائل کے تھرو وار کی ہیں وہ بڑے سخت کیے ہیں، تہران کے اندر بہت ہی شدید حملے ہوئے ہیں۔ اور میرے حال میں اس طرح کے حملے انہوں نے عراق کے اندر بھی نہیں کیے تھے، بی بی سی نے بھی اس طرح کی رپورٹ سامنے اب ان کی جانب سے آ رہی ہیں کہ اس طرح کے حملے امریکہ نے عراق کے اوپر بھی نہیں کیے تھے جس طرح کے حملے انہوں نے ایران کے اوپر کیے ہیں۔ ایران جو ہے اب مذاکرات نہیں کرنے والا، جس طرح انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے، جس طرح رسپونڈ کیا ہے، اور میرے حال میں وہ قابل داد ہے۔ امریکہ اب اس بات سے ہے ورڈ، اور دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میری مرضی شامل ہو، جو سپریم لیڈر ہوگا اگلا ایران کا، میری بھی اس میں شمولیت ہونی چاہیے، میری مرضی شامل ہونی چاہیے، اور میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے کہ سپریم لیڈر اگلا کون ہوگا، کیونکہ رجیم تو وہ چینج کر نہیں سکتے، کافی سارا نقصان پہنچا دیا ہے، اور دنیا اس وقت جو ہے وہ نہیں کھڑی ہے ان کے ساتھ۔ برطانیہ کے ایئر بیسز یوز کر رہے ہیں، اور اپنے جو بیسز ہے وہ وہاں سے انہوں نے شفٹ کیے ہیں، کیونکہ ایران کافی زیادہ نقصان پہنچا رہا تھا انہیں۔ تو یہ اس وقت کی کچھ صورتحال ہے جو ایران اور ان کے درمیان جنگ چلی ہوئی ہے۔ رشیا کے جو سابقہ پریزیڈنٹ ہے انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی اور طنز کیا ہے پاکستان کے اوپر، مذاق اڑایا شہباز شریف کا کہ ابھی بھی آپ نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو، خطے میں لوگوں کا قتل کرنے کے لیے، بچوں کو مارنے کے لیے، نئی جنگ شروع کرنے کے لیے، ایران کے اندر 2000 سے زائد لوگوں کو شہید کرنے کے لیے، ابھی بھی آپ انہیں نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کریں گے۔ حالانکہ ہمارے ملک کے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، جنہیں جوتے پالش کرنے کے علاوہ اور کوئی کام بھی نہیں آتا، سلیوٹ پیش کرتے ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور جوتے ہی پالش کرتے ہیں یہ ان کے، دی گریٹ پریزیڈنٹ۔ آپ نے جو خطے میں امن کے لیے کام کیا ہے وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکا، آپ نے اتنی جنگیں رکوائی ہیں، آپ نے اتنے لوگوں کی جان بچائی ہے، تو اس چیز کا ابھی یہ کریڈٹ دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، جس نے 2000 سے زائد بچوں کو ادھر ایران کے اندر قتل کر دیا ہے، نئی جنگ شروع کر دی ہے، پورے مڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں اس نے تباہ و برباد کر دیے ہیں، وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اس نے کڈنیپ کر دیا ہے، اور ابھی خود بھی وہ کمینہ انسان پریشان ہے، ابھی خود بھی اس کی جو ہے نا دھوتی ٹائٹ ہے، خود بھی ابھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو کیونکہ جو امریکہ کے لوگ ہیں وہ بھی کافی زیادہ خلاف ہو گئے ہیں، اگلا الیکشن تو یہ ویسے بھی نہیں جیت سکتا، تو ہمارے ملک کے جو پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ہیں ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ ایران کے اندر جو کچھ بھی ہوا انہوں نے مذمت تک نہیں کی، ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، اور جب عمران خان ایران ملنے گئے تھے تو اس کے بعد یہ نوٹ ڈاؤن کچھ کر رہے تھے، یہ بھی اس دورے پہ گئے تھے، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں لکھی، اور اس کے بعد وہ سارا جو لایا عمل ہے عمران خان کا، آئی تھنک میرا یہ تجزیہ ہے کہ وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو پیش کیا کہ عمران خان کی سوچ کا مالک ہے، اس کے کیا پلانز ہیں، اور وہ کیا کرنے چاہ رہا ہے مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو یہ کچھ بھی کر لیں ان کے بس کی کام تو ہے ہی نہیں، پاکستان کے حالات ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے، افغانستان کے ساتھ ان کی اپنی بھی جھڑپیں لگی ہوئی ہیں، تو ان سے آپ مذمت کی امید بھی نہیں رکھ سکتے۔ اسلام کو یہ یوز کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے حساب سے انہوں نے اپنا دین مذہب بنایا ہوا ہے، اور آیتیں کوٹ کرتا ہے یہ انسان، اور اپنے مطلب کی، کہ جس میں جہاد کو یہ فرض ہی نہیں سمجھتا۔ حالانکہ اس وقت جس طرح کی صورتحال ہے مسلم امہ میں، ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے، ہمیں لڑنا چاہیے، ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ایران ہمارا ہمسایہ ملک جو کہ اکیلے لڑ رہا ہے، جو طاقتور کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اکیلے فیس کر رہا ہے، اکیلے جنگ لڑ رہا ہے، اور ایک پاکستان ہے بالکل چپ ہو کے بیٹھا ہوا ہے، انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ کافی زیادہ نقصان ہو گیا ایران کے اندر بھی، حالانکہ ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایران جو ہے کافی زیادہ ان کو بھی نقصان ہوا ہے، پورا جو تہران ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے، ان کی اکانومی نیچے چلی گئی ہے، اور صرف چائنا اور رشیا جو ہے وہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ مالی امداد بھی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ ہم کریں گے۔ پاکستان کچھ بھی نہیں کر رہا، اور انہوں نے کرنا بھی کچھ نہیں ہے۔ ان کے اگر آپ بیانات سن لیں، مریم نواز سے پوچھا گیا ہے، وہ بالکل وہ کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف جو کر رہے ہیں پاکستان کے لیے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، غزہ پیس آف بورڈ کے حوالے سے انہیں فرق ہی نہیں پڑتا، فلسطینیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس حوالے سے ان کو کوئی ٹیک بھی نہیں ہے۔ بلاول وہ تو بالکل چپ ہو گیا، اس نے تو کہا ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، ایک جنگی صورتحال ہے، اور ایک جو پاکستان کے اندر ہمارے جو لیڈر ہیں ان کا یہ حال ہے۔ ہوپ کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں، جنگ ختم ہو، حالات بہتری کی طرف جائیں، اور خطے میں امن ہو، یہی ہمارا اوورآل ہم چاہتے بھی یہی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز پیس ہی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔